فین سلو کر دیں گے تھوڑا فین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی کریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. ہم اس آیت پہ چل رہے ہیں پچھلے 3 کلاسز سے، اور ہم نے کور کیا تھا. میں دوبارہ ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں. ہم آئے تھے نہیں ہے نیکی یہ کہ کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی لائے ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر، جس کو کتاب کو ہم نے لاسٹ ٹائم کور کیا تھا، اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ. اور نیک وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکلیف میں اور جنگ کے وقت. یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی. آئیے، ہم نے کتاب کو کور کیا تھا. اب ہم آتے ہیں انبیاء کے اوپر کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم، یا نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم چہرے ادھر کر لیں ادھر کر لیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ قریب کرو اس کو. بلکہ نیکی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اصل کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پھر نماز جدھر مرضی آ کے رک کر کے کر لیں، یا جس کو عمل کو جیسے بھی کر لیں، اصل بات دل کی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی خاتون سے کا پردہ کرو، کہتی ہیں نظریں نیچی کر لو. حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، پردے میں تھوڑی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ کسی چیز کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یس ہر چیز اگر مشرق کی طرف کرنی ہے تو مشرق کی طرف، مغرب، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، روز آخرت پر ایمان ہو، کتاب پر ایمان ہو، نبیوں پہ ایمان ہو. نبیوں پہ ایمان کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ڈفرنس اور جو اہل کتاب کا کہہ لیں، جن میں یہود ہیں نصارہ ہیں، ہمارا ڈفرنس یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور باقی جتنے انبیاء ہم سب کو بھی نبی مانتے ہیں. اور بلکہ قرآن کی آیت ہے لا نفرق بین احد من رسول، یعنی کہ ہم کسی رسول میں ہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے کہ یہ بہتر تھا یا وہ بہتر تھے یا وہ بہتر تھے. ہم نہیں کرتے. اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، باقیوں کو مانتے ہیں. یہ ڈفرینس. اور وہ آپ کو پتہ، وہ چارٹ جو دکھایا تھا کہ وہ چارٹ میں چونکہ گھوم کے آ رہے ہیں، اسی وجہ سے سارے ایشوز تھے. تو ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں. وآت المال علی حبہ. اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور دے مال اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو. جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ مال تو ہم بھی دیتے ہیں، یتیموں میں خرچ کرتے ہیں. ابھی ہماری میٹنگ چل رہی تھی جس پروجیکٹ کے سلسلے میں جو چل رہا ہے، ہم کر تو رہے، لیکن اصل کیا ہے؟ علی حبہ، یعنی دیں لیکن اللہ کی محبت میں. دینا صرف پرپز نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ایک بچہ کہے نا کہ میں کلاس میں ٹیبل پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھوں گا اور پھر پڑھائی کروں گا. تو اس سے کہا جائے، اگر یہ کہا جائے بھئی یہ تو کلاس کا برائٹسٹ چائلڈ ہے، بے شک ٹانگ چڑھا کے بیٹھتا ہے لیکن کام بڑا شاندار کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایکسیپٹیبل ہے؟ کہیں گے نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں. کام شاندار ہونا ایک الگ بات ہے، اس کام کو شاندار تک پہنچانے میں جو پروسیس لیا وہ الگ بات ہے. تو آپ کہیں گے ٹانگ نیچی کر کے بیٹھو، بے شک تم سب سے شاندار کام کیوں نہ کرتے ہو. اول چیز یہ. تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کا طریقہ کیا ہے. اللہ حبہ، یعنی محبت میں آ کے دیں. کمپلشن نہ سمجھ رہے ہو، زبردستی نہ سمجھ رہے ہو، سوشل پہ محبت میں آ کے دیں. رشتہ داروں کو دیں، ایون اپنے گھر والوں کو، جس کے ساتھ محبت میں ہو، محبت میں، اس کی محبت. رشتہ داروں کو دیں. رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں قرآن کی ایک اور آیت ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. بلکہ محبت سے متعلق ایک میں اور قرآن کی آیت ذہن میں آ رہی ہے کہ محبت کے لفظ کو اگر ہم تھوڑا اور سمجھنا چاہیں تو ہماری پیچھے ایک آیت گزری تھی
युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, हमने इसमें काफ़ी तफसील में बात की थी। युहिब्बूनहुम यानी मोहब्बत रखते हैं अपने दोस्तों से ऐसे, का हुब्बिल्लाह जैसे अल्लाह से मोहब्बत रखनी चाहिए, तो वही मोहब्बत का लफ्ज़ है। इसी तरह सूरह तौबा में, जहाँ मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल तरीन, वो कहते हैं ना कि बेंच मार्क क्राइटेरिया और बिल्कुल स्ट्रेट बात की गई है, जहाँ पे वो कुरान ने 7 मोहब्बतें गिनवाई हैं सारी, कि अगर तुम्हें अपने माल, बीवी, बच्चे, घर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अजीज़ हैं अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में और जिहाद के मुकाबले में, तो बस फिर इंतज़ार करो। कहते ना ठहरो अभी ऐसी के तैसी करते हैं। अहब्बा, वहाँ भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, और यहाँ पे भी यही है, व आतल माला अला हुब्बिही, वहाँ अहब्बा है सुपरलेटिव डिग्री और यहाँ पे हुब्बिही, लेकिन एक ही बात है। ठीक है। ज़िल कुर्बा कौन होते हैं? आपके रिश्तेदार, आपके अहल व याल, जो भी आपके उसके अंदर आते हैं। और कुरान की एक आयत है, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, यानी कू मैंने बचाओ, ठीक है, वो कहते हैं वक़िना अज़ाबन नार, बचा हमें आग के अज़ाब से। कू अनफुसकुम, बचाओ, अनफुसकुम सबसे पहले अपने आप को, यानी अपनी नफ्स को, सबसे पहले अपने आप को बचाओ आग से। व अहलिकुम, और फिर अपने अहलो अयाल को। तो हम अनफुसकुम पे अभी नहीं जा रहे, इसलिए कि वो इस आयत से रिलेट नहीं है। अहलिकुम, अपने अहलो अयाल को, रिश्तेदारों को। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल बात है, यानी हम लोग यहाँ पे दर्स में आते हैं, मैं देने आता हूँ, आप लोग सुनने आते हैं। ईजीएस्ट मुझे बात सुनाना किसको है, आपको या रिश्तेदारों को? रिश्तेदारों को। आपको पैसे कलेक्ट करने हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि और लोग इस दर्स में आ जाएं, कहीं और दर्स में चले जाएं, किसको अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं? आम लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंटली बुला लेते हैं, दावत दे देते हैं, या रिश्तेदारों को? आम लोगों को। वजह क्या है? रिश्तेदार हमें जानते हैं। हम कहेंगे ना यहाँ आ जाओ, और भाई अपने हरकत तो देखो यार। तुम मेरे इंसान तो बन जाओ, दर्स में क्या ले जा रहे हो? इसलिए रिश्तेदारों पे तो काम होता ही नहीं है। अच्छा, अपोजिट देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही उतरी तो सबसे पहला हुक्म क्या हुआ? वंजुर अशीरतकुम, डराओ सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को। आप सोचे ना कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आए सबसे पहले किसके पास आए? बीबी खदीजा के पास। कहा कि डराओ कहाँ से शुरू करो? रिश्तेदारों में से शुरू करो, और फिर वहाँ से आगे फैलना शुरू कर दो। आपको कहा जाए ये जो दर्स का पैगाम है ना, ये आपने ले जाके ना रिश्तेदारों को बताना है बार बार। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंसान की अना का मसला कहाँ आता है? रिश्तेदारों के साथ। कहा और नहीं आए तो कल जब शादी में बैठे होंगे ना, तो बैठ के रिकॉर्ड लगाएंगे, ये तो बड़े मौलवी हो गए, दर्स में बुलाते हैं। मुझे अपनी बात मनवानी हो तो आप लोगों से मनवाना बहुत आसान है, अपने बहन भाई से मनवाना हो ना तो बहुत मुश्किल है। सबके साथ ये चक्कर होता है रिश्तेदारों, हालांकि इट इज अपोजिट, इट शुड बी टोटली अपोजिट। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि यार मैं यहाँ के तो दर्स देता हूँ और घर पे जो है ना वो मेरे वहाँ बात ही नहीं करता, 20 बच्चों के साथ कोई करता ही नहीं हो, दर्स यहाँ हो रहा है। तो ये किसके लिए हो रहा है? ये अल्लाह के लिए तो नहीं हो रहा होगा, ये कुछ और चक्कर होगा फिर। तो रिश्तेदारों को लेके आना, खुद सोच के देखें, हमने इनवाइट किया है लोगों को, यहाँ पे आएँ, दूसरी जगहों पे आएँ, कई जगह हम इनवाइट करते हैं। अगर कोई दुनियावी मामला होता है तो हम रिश्तेदारों को आराम से इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ फेयर फैक्टर होता है कि कल जो है ना वो रिकॉर्ड लग सकता है, वो लेबल हो सकते हैं या कोई बात हो सकती है, रिश्तेदारों के पास बात ले जाना सबसे मुश्किल तरीन बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग चेंज हो जाते हैं, फैमिलीज चेंज नहीं होते। होता ये कि हम चेंज होते हैं। जैसे मिसाल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल में चीज़ डाल जाओ, चेंज होना शुरू हो, तो आपके जो क्लोज लोग बन जाएंगे गैदरिंग के, वो इसी दर्स के लोग बनना शुरू हो जाएंगे, और आपका टाइम स्पेंड इनके साथ होना शुरू हो जाएगा। आप
انوالو ہو جائیں گے, آپ سب چیزیں کرنے لگیں گے اور آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے. رشتہ دار گئے سائٹ پہ, کیوں؟ کیونکہ وہاں جائیں گے تو وہ مشکلات اٹھانی پڑیں گی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات ہی رشتہ داروں سے کی تھی. آپ کو یاد ہے نا جب سب سے پہلا پیغام دیا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آرمی آ رہی ہے تو تم میری بات مانو گے؟ کہ ہاں مان لیں گے. کہا اچھا میں اللہ کا نبی ہوں. کس نے مانا تھا سب سے پہلے؟ علی رضی اللہ عنہ, ینگسٹر لڑکے ایک دم سب سے پہلے انہوں نے مانا تھا. کیوں؟ کیونکہ کیریکٹر دیکھ رہے تھے نا گھر پہ. جب وہی اتری تو بی بی خدیجہ کے پاس آئے, انہوں نے بھی کیا بیان کیا تھا؟ آپ یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ بوڑھوں کا احترام کرتے ہیں, آپ لوگوں کا خیال, امانت میں خیانت نہیں کرتے. جب یہ کیریکٹر تھا تو رشتہ دار ساتھ ہو جاتے ہیں. چونکہ ہمارا اپنا ایک کیریکٹر ہوتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں پولیٹیشین میں کون صاف ہے؟ ہر کسی کے پاس کسی نہ کسی کی گوٹ پھنسی ہوئی ہے, جس کو جس کے سامنے بٹھا دو وہ اس کو کھول کے رکھ دے گا. لہٰذا ایک دوسرے کو چھیڑو ہی نہیں, جو اپنا جتنا کر سکتے ہو کرتے رہو. اسی لیے جو ڈبیٹس ہوتی ہیں ٹی وی کے اوپر, یہ ساری چیزیں, ان میں کوئی رزلٹ نہیں ہوتا, نہ ان کا کوئی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. وہ بحث برائے بحث چل رہی ہوتی ہے. اس کو اس کا پتہ ہے اس نے کہاں چوریاں کی ہیں منسٹری میں, اس کو اس کا پتہ اس نے کہاں کی ہیں, تو ایک دوسرے کو چھیڑتے ہی نہیں. اسی لیے کسی کو کہیں گے بھائی تم بھی تو ایسا کر رہے ہو. اسی لیے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینا سب سے مشکل ترین کام ہے, اور بڑی آسانی یہ ہوتی ہے کہ جو اس مشکل ترین کام سے گزرے اس کے لیے کام آگے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ جو چوٹیں لگنی ہوتی ہیں وہ شروع میں لگ جاتی ہیں, تو باقی جب آسانی آتی ہے تو پھر آسانی لگتی ہے. تو رشتہ داروں کے لیے ایک تو یہ ہے. دوسرا سوچیں, ہماری بیسٹ ویکیشن کہاں ہو سکتی ہے؟ بیسٹ ویکیشن کہاں ہو سکتی ہے؟ جنت. اس سے زیادہ اچھی جگہ تو ملے گی نہیں ویکیشنز کے لیے. کہ سوچا کہ پھل چاہیے, سیب چاہیے تو سیب آنا شروع ہو گیا قریب, یہاں تک آیا تو سوچا نہیں انار کا موڈ ہو رہا ہے تو انار بن گیا. اس سے اچھی یہ فیسلٹی تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی نا. تو جنت جیسی ویکیشن تو کہیں نہیں ملے گی. اچھا اس ویکیشن پہ رشتہ دار چاہیے ساتھ, بیوی بچے وہی چاہیے. کیسا ہوتا؟ آپ میں سے کون کریں جو اکیلا ویکیشن پہ گیا ہے کبھی, یا میاں بیوی گئے ہو خالی, بچے چھوڑ کے گئے ہو, پیچھے بچے ہوں لیکن پیچھے چھوڑ کے گئے ہو, میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا کیا ہوتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں نا اکیلے بچوں چھوڑ کے, تو کچھ اچھی چیز دیکھتے ہیں, سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, یار یہ میرے بچے بھی دیکھ لیتے. کہیں ہوٹل میں جا کے اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں نا, جو بچے نہ کھا, یار یہ اگر وہ چھوٹی بھی ہوتی کتنا انجوائے کرتی ہے یہاں پہ, ہے نا, کتنے مزے مزے کی چیزیں ہیں یہاں پہ. میں میری بھائی اسنو فال میں گیا, اسنو فال میں گئے تو تھے لیکن وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں یار اگر بچے ہوتے کتنا انجوائے کرتے. ہمیشہ تو ویکیشن پہ, دنیاوی ویکیشن پہ اتنا ہم مس کرتے ہیں, تو جو پرماننٹ اور ایکسلنٹ ویکیشن ہے اس میں ساتھ چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر تو چاہیے ویکیشن پہ ساتھ تو پھر کام کرنا پڑے گا ان کے اوپر. الحمدللہ یہاں تو الٹا معاملہ ہے نا, یہاں تو بیگمات کام کر رہے ہیں الٹا ویکیشن پہ لے جانے کے لیے کہ ہمیں ویکیشن پہ جو ہے نا وہ آپ ہی چاہیے, تو لہٰذا آپ پہ ابھی کام کر لیتے. ٹھیک ہے نا. ہونا کیا چاہیے تھا, مردوں کا کام تھا کہ وہ مساجد جاتے تھے, وہ وہاں سے سیکھ کے آتے تھے اور گھروں پہ آ کے سکھاتے تھے. اصل پیٹرن یہ ہے دین کا کہ مرد باہر ہے زیادہ اور وہ جا رہا ہے مسجد میں, وہ زیادہ ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن عورتوں کو بھی آواز دیتے تھے, لیکن 6 دن کس کو دیتے تھے؟ مردوں کو دیتے تھے نا. 5 وقت کی نماز, ساری چیزیں جو حدیثیں سب چیزیں ملتی ہیں گیدرنگز کی, دیکھنے کی, سیکھنے کی, امہات المومنین کے علاوہ جو میکسیمم میجورٹی وہ مردوں سے ملتا ہے نا, کیونکہ وہ ساتھ ہوتے تھے. جنگ میں جا رہے ہیں تو ساتھ ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں ساتھ ہیں, سفر میں جا رہے ہیں تو ساتھ ہیں. یا امہات المومنین سے ملتا ہے زیادہ. صحابیات کا تو چند ایک آتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ کو مل گیا. تو اصل پوزیشن تو یہ تھی کہ مرد جا رہے ہیں, انفلوئنس ہو رہے ہیں, سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, اور وہ آ کے اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس الٹا ہو گیا, وہ خواتین جا رہی ہیں, وہ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں, وہ مردوں کو لا کے پھینک رہی ہیں, چلو بھائی شاباش. تو وجہ کیا ہے, وہ ویکیشن پہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہوں, جو آئیڈیل ویکیشن ہو نا اس میں ہم ان کے ساتھ ہوں. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہماری آئیڈیل ویکیشن ہو اس میں ہمارے بیوی بچے, والدین, رشتہ دار, یہ سب ساتھ ہوں, پھر مزہ آتا ہے.
اور جب پورا خاندان ساتھ ہوتا ہے نا ویکیشن کا بہت مزہ آتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے پورا خاندان پکنک پہ لے گیا ہوں ناردرن ایریاز ہے کہیں آگے پیچھے؟ صرف پکنک پہ نہیں, پورا گھومنے پھرنے مزہ آتا ہے نا بہت. وہ نواز شریف کی اسکیم آئی تھی نا, پیلی بس آئی تھی نئی نئی, وہ پیلی بس ہائر کر لی 15 دن کے لیے, اور وہ تمام ہاں ننیال سائڈ تھا نا, سب کے سب ناران کاغان سب کو گھمائے لے گئے. ہاں بیوی ہاں وہ بس ایک ہی تھی نا تو وہ ان کو لے گئے. نہیں ہمارے اس میں ایک چاچا چاچی بھی تھے, وہ بھی ساتھ چلے تھے, وہ لے گئے. اس ویکیشن کا جو مزہ ہوتا ہے کہ سب اتنے سارے 20-25 لوگ ایک بس میں ساتھ ہیں اور 15 دن ساتھ ہیں گھومے, اس کا اور مزہ ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایکسلنٹ ویکیشن ایکسلنٹ جگہ پہ ہوں اور رشتہ دار جو ہے نا وہ انٹیکٹ ہوں سارے, تو آج ٹکٹ کٹانی پڑے گی نا, ورنہ بعد میں مہنگی ہو جائے گی, ملے گی نہیں, سیٹس فل ہو جائیں گی. تو سب سے پہلا کام ہماری دعوت کا جو ہونا چاہیے, یا ہم جو چیز سیکھیں وہ سکھانے کا ہونا چاہیے, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. اول ترین فوکس وہ ہونے چاہیے, اسٹارٹنگ فرام آور ہاؤس ایکسپینڈنگ ٹو آر نیئر بائی ریلیٹیوز, فرسٹ کزن, سیکنڈ کزن, تھرڈ کزن. بڑے آسان طریقے ہوتے ہیں, بہت آسان طریقے ہوتے ہیں. اور خاص طور سے اگر آپ کا رفیق بھائی اور راشد صاحب جیسا معاملہ ہو تب تو بہت آسان ہو جاتا ہے. ڈیلیوری آرڈر کر دیں, سب کے گھر زنگر چلا جائے, ڈسکاؤنٹ لے لیں آپ ان سے. رشتہ دار میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, اس میں نہیں ہوگا نا بھائی. 25 قریب ترین جو فرسٹ کزنز ہیں ان کو ڈیلیوری بھجوا دیجئے, ایک فون کال کرنی ہے آپ نے, کتنا آسان ہے. کیا ہوگا آپ سوچیں, آپ تصور کر لیں, ہمیں دروازہ کھولا, کنٹینگ کیا ہوا, وہ KFC والا وہ پیکٹ لایا ہوا, بھائی کس نے بھیجا ہے؟ بھائی آسم صاحب نے بھجوایا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, وہ جو بچے اس گھر میں بیٹھے ہوں گے, وہ جو گھر والے ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی کو بہت بھوک لگی ہوئی ہو, نہیں لگی ہوئی KFC دیکھ کے بھوک لگ جاتی ہے, تو وہ دیکھ کے کیا آپ کی کتنی ایفرٹ لگی؟ کچھ بھی نہیں. فون کال ہارڈلی 5 سے 10 منٹ, ایڈریس ٹیلی فون نمبر دینے میں, خلاص, نتھنگ. فلاور شاپ پہ گئے, آرڈر کر دیں سب کے لیے فلاور. کرنا کیا ہے, اپنے جتنے رشتہ دار ہیں بس ایک دفعہ ان کی لسٹ بنا لیں, ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر کی. جس دکان پہ جہاں جا کے آرڈر کرنا ہے وہاں لسٹ دے دیں, یار ان سب کو پہنچا دو, یہ لو پیمنٹ. کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. اگر آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے نا, آپ کو 20 گھر میں اگر بھجوانا ہو تو ایک گھر کے لیے آپ نے اگر 1000 روپے کا بھی آرڈر کیا تو کیا جائے گا؟ 20,000 روپے. اگر 3, 4, 6 مہینے میں بھی ایک دفعہ ایسا کچھ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ جائے گا بڑا اماؤنٹ؟ کچھ نہیں جائے گا. دعوت کا کام کتنا زبردست ہوگا. کل جب آپ ان کو یہ بھیجیں گے نا, یہ درس ہو رہا ہے آ جاؤ, یہ آ جائیں گے, کیونکہ یہ oblige بھی ہو چکے ہوں گے. اچھا ہوگا کیا, جب آپ یہ بھیجیں گے نا 20 کو, تو آپ کے پاس اس میں سے 10 ریٹرن بھی آ جائیں گے. آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ بھی دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو بھی بھیجنا شروع کر دیں گے. وہ بغیر گئے ہوئے, بغیر کچھ کیے ہوئے کمیونیکیشن چینل اوپن ہو جائے گا, سیدھا سیدھا کمیونیکیشن چینل اوپن ہو جائے گا. کوئی مشکل کام ہے اس میں؟ کوئی مشکل کام. سال میں ایک دفعہ کر لیں, کوئی اچھی سی جگہ پہ چلے جائیں, لسٹ دے دیں, بھیج دیں. آن لائن آرڈر کر دیں, اور مشکل ہے تو آپ کے پاس ٹائم دیں, اپنے بچے کو بولے آن لائن جاؤ, 500 روپیز کا کوئی گفٹ نکالو اچھا سا, اور وہ ان 20 لوگ ہیں نا ان کو یہ 20 کا ایڈریس ای میل کر دو, یہ سب پہ ایک بھجوا دیں. 10,000 روپے خرچہ ہوا سال میں ایک دفعہ, لیکن ہوا کیا؟ پازیٹیو اینکرنگ زبردست قسم کے. مشکل آئیڈیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں. لیکن ہم سوچیں تو صحیح کہ کرنا ہے, ان کی ویلیو ہے رشتوں کی, یہ تو اصل بات ہے. سارے مشکل کچھ بھی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں 10,000 روپے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی, دن کی آمدنی بھی نہیں ہوگی کئیوں کی. ایک دفعہ سال میں, 2 دفعہ سال میں, زیادہ استعداد دی اللہ نے, زیادہ کرنا ہے. لیکن بہت زبردست سا طریقہ ہے بغیر محنت کیے ہوئے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے. کل جب آپ نے یہ بلڈ کر لی ریلیشن شپ, اور اس کے بعد آپ نے کال کیا, ان کے بچے ہیں نا آپ کے, ان کی لسٹ ہونی چاہیے. یہ بچے ہیں نا, ان کے جو ہے نا وہ ایسا کرو, ان کے لیے وہ بھجوا دو. کوئی ٹوائے شاپ پہ گئے, ٹوائے آرڈر کیا, بولا یہ لسٹ ہے, یہ آپ ان جگہ ڈیلیور کرا دیجیے. آن لائن جائے, پسند کیجیے, ڈیلیور کرا دیجیے. جب ٹیکنالوجی ہے فائدہ اٹھائیے. کیا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. رمضانوں میں اسکول میں بیٹھا ہوا تھا, وہ آیا بھائی, بیل بجی, تو انٹرکام پہ گارڈ نے بتایا کہ کوئی صاحب آئے ہوئے, وہ ٹوکری ہے ہاتھ میں, اور اس کے اندر وہ جوسز ہیں اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں, خوبصورت سی ٹوکری ہے. ہاں بھیج دیں بھائی.
وہ اندر آئی تو دیکھا کس کے پاس سے آئی ہے؟ رفیق بھائی کے پاس سے آئی تھی. آپ لوگ بھی آ جائے گی، ایسا مت کریں، مطلب ای میل ایڈریسز دے دیں، آ جائے گی سب کو. لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. میں وہ ٹوکری لی، میں نے کیا کیا، جزاک اللہ خیر کا جو ہے وہ ان کو SMS ڈال دیا. اچھا ہوا کیا، نہ ان کا ٹائم لگا زیادہ، نہ میرا ٹائم لگا، اور ریپو بلڈنگ بہت اچھی بلڈ ہونا شروع ہو گئی. بھائی سبحان اللہ، بندے نے یاد رکھا. اچھا پھر کیا ہوا نیکسٹ اسٹیپ، وہ تو دیکھے ہو گیا نا، پہنچ گئی. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا، جب بیگم آئی میں نے بولا یہ اوپر لے جانا. ہاں یہ کس نے بھیجا ہے، میں وہی رفیق بھائی کے پاس سے آیا یہ سونا. اچھا ان کو کبھی گھر پہ بلائے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، چین ریئیکشن ہوتا ہے نا. اچھا چلا گیا، اس کے بعد وہ فریج میں پڑا ہوا ہے، اب یاد بھی نہیں کچھ. مجھے یاد ہے کہ 20-25 دن بعد رات میں نے کہا چلو کوئی جوس ووس پینے چلتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. میں نے کیا بولا، وہ رفیق بھائی کے بھیجو جوس پڑے ہیں نا، وہ تو استعمال نہیں ہوئے، وہ نکال لوں. اچھا ہو کیا رہا ہے، انہوں نے تو ایک دفعہ بھیجا ہے، گھر میں ریپیٹ کتنی دفعہ ہو رہا ہے. اچھا وہ مجھے پتا نہیں، وہ تو ان کے پاس سے آیا تھا. اب وہ جوس نکل رہا ہے، بچے کون لایا تھا، بڑے یہ رفیق انکل نے بھیجے تھے. یہ کون ہے، بتایا بھائی وہ KFC والے. KFC والے، اچھا ٹھیک ہے اب یاد رہے گا. تو دیکھیں ہوا کچھ بھی نہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ پیکٹ جو ہے وہ ان کو خود آ کے دینا پڑا. سروسز موجود ہیں ساری، انہوں نے کیا، پتہ نہیں اور کتنوں کو بھیجا ہوگا. لیکن ہوا کیا، نیٹ ورکنگ ہو گئی، پازیٹیو اینکرنگ ہو گئی، اور ایک اچھا صرف میرے لیے نہیں پورے گھر میں پتہ چلا ہے رفیق بھائی نے بھیجا. اچھی بات ہے. میرا ایک دوست ہے اسکول کے زمانے کا، ہم نے اسکول کی حرکتیں ہوتی ہیں نا ساتھ مل کے کی تھی، اور وہ لٹرلی ماشاء اللہ اس چیز میں اتنا اچھا ہے کہ ہر سال ایک دفعہ بلائے گا، کال کرے گا، حال چال پوچھے گا، عید پہ کال کرے گا، حال چال پوچھے گا، اور خوب وہ کرے گا ٹوٹلی. اور میری وائف ہمیشہ بولتی ہیں بھائی کبھی اس کے یہاں چلے چلیں، کبھی اس کو بلا لیں. اب میں اس معاملے میں سست رہتا ہوں ٹائم کی وجہ سے، لیکن اس کے پاس سے آئے گی کال، وہ کرے گا. میری وائف نے، ہم آج تک ان کے گھر نہیں، وہ نہیں ہوا، لیکن میری وائف اس کو جانتی ہے، ان کی کال آئی ہے، کون ہے، بہت اچھا. میں آج تک نہیں ملی ہے، نہ پتہ ہے، لیکن یہ پتہ یار یہ دوست ان کا اچھا ہے بچپن کا، ابھی تک یاد رکھتا ہے. تو یہ بہت آسان سی اور بہت ایزی سی ٹپس ہیں کہ جو فائنینشلی جن کے پاس ہے اور چھوٹا گفٹ کر لیں. 20 رشتے دار ہیں، نہیں 5,000 روپے نکال سکتے ہیں نا، اور چھوٹا کر لیں، 500 روپے کا گفٹ کر لیں، 250 روپے کا گفٹ کر لیں، آن لائن آرڈر کر دیں، بھجوا دیں، پھول بھجوا دیں، پھول بھجوا دیں، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی بھجوا دیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پڑوسی سے جو چھوٹا سا ایک برتن میں کبھی کچھ آ جاتا ہے، آپ اس کی کوانٹٹی نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پڑوسی نے بھیجا ہے. تو کتنا آسان ترین کام ہے کہ بھجوا دیجیے. سال میں ایک دفعہ 10,000 روپے 5,000 روپے خرچ کر لیجیے اپنی استطاعت کے مطابق، سب سے پازیٹیو اینکرنگ کر لیجیے اگر ہم سوچیں تو. ایک حدیث میں آتا ہے جس کو یہ ڈیزائر ہو، یعنی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی سسٹیننس، یعنی اس کے مال میں، اس کی چیزوں میں، جن چیزوں میں سروائیو کر رہا ہے وہ بڑھا دی جائیں، اور یہ کہ اس کی زندگی یعنی اس کی جو لائف سپین ہے وہ بھی بڑھا دی جائے، تو اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اچھے رکھنے چاہیے. اچھا ہمیں اسی مال کے لیے، اسی سسٹینیبلٹی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لائف لانگ کی دعا کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے اس پہ غم کرتے ہیں. حدیث میں اتنا آسان سمپل سا حل دیا ہوا ہے، رشتہ داروں سے بنا کے رکھیں، عمر بھی لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں مال میں بھی برکت آ جائے گی. لو چلو بھلے اتنا آسان سے وہ کہتے ہیں نا پرسکرپشن لکھ کے دے دی، چلو تمہیں یہ کرنا ہے، یہ 2 چیزیں چاہیے، یہ کر لو، چلو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، یہ 2 چیزیں مل جائیں گی تمہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور کیا گارنٹی چاہیے، کر دیں. ایک اور حدیث میں ہے وہ دینار جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، یعنی وہ مال 1 درہم ہی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور وہ جس سے تم کسی سلیو کو چھڑواتے ہو، ٹھیک ہے، یا وہ جو تم کسی ضرورت مند آدمی کو ہیلپ کرنے کے لیے دیتے ہو، یا وہ جو تم اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہو، جو سب سے زیادہ تمہارے لیے ثواب لے کے آتا ہے وہ والا ہے جو تم اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہو. امیزنگ. اگر آخرت میں بھی ثواب چاہیے تو بہترین خرچ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ فیملی سے. ہم لوگ ماشاءاللہ سوشل ورک کے اندر بھی ہم لوگ
فنڈنگ کی بات کرتے ہیں ہم ایزیلی ریز کر لیتے ہیں, مطلب آسانی سے ریز ہو جاتی ہیں. جن کے کنیکشنز ہوتے ہیں, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, فنڈنگ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں رہتا. میں نے ابھی فلڈ کے لیے کیا, میرے پاس پورے ایریا میں ٹائم بہت کم تھا, میں ویک پہ جاتا تھا یا ٹائم دے سب کچھ کرتا تھا, لیکن 1.5 کروڑ پلس ماشاءاللہ جمع ہوئے اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہوگا. کس طرح سے؟ میں کوئی جا کے میں خود چاول نہیں پکا رہا تھا, میک شیور کر لیا تھا پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے, اس کو مانیٹر کر لیا تھا, دیٹس اٹ. اتنے آ گئے. اب یہ لوگ جو اتنا ڈونیشن فل کر دیتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 5,000 روپے اپنے 20 رشتہ داروں پہ بھی خرچ نہیں کرنے کو تیار ہے. آرام سے کر لیں گے, آرام سے کر لیں گے. آج گھر جائیں, اپنے بچوں کو کہیں بیٹا ذرا کھولو اور 500 یا 1,000 روپے گفٹ تمام رشتہ داروں کو بھجوا دو. کریں گے انشاءاللہ. ہاں بتائیے. آپ اصل میں بھجوانے کے بعد بتائیے گا. تو آپ کیجئے یہ کہ سب کو بھجوا دیجئے, 20 کی جگہ 40 ہو جائیں گے, ہے نا. اور بڑا اچھا ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے, اگر آپ یاد دلا دیں کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا کچھ ایسا معاملہ بھی نا کہ ان کے جو دوست یا ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے, اگر آپ حدیث یاد دلا دیں, مجھے یاد نہیں آ رہی, آپ کو یاد ہے؟ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے والدین کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ تم ان کے دوستوں کے ساتھ, ہے نا, ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو. بھائی اگر جا نہیں سکتے ان کے دوست کو گفٹ بھجوا دو نا یار, 500 روپے کا کیا مسئلہ ہے. TCS میں لے جا کے کوئی ایک اچھا سا مٹھائی کا ڈبہ 10 پیک لے کے وہ بھجوا دو, یا کوریئر کر دو. 100-150 روپے والا TCS لے گا, 300 روپے کا ڈبہ آئے گا, وہ بھجوا دو, کیا ہو گیا. دیکھیے ابھی جو حدیث سنائی نا, اس کا پریکٹیکل وہ بھی دیکھ لیں, امپلیمنٹ کیسے کیا صحابی نے. عبداللہ بن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, کہ وہ اپنے شاگرد کے ساتھ سواری پہ جا رہے تھے, تو ان کو ایک صاحب نظر آئے, انہوں نے اپنا اترے سواری سے اور سواری ان کو گفٹ کر دی. تو شاگرد نے پوچھ لیا بھائی یہ کیا کیا, آپ کے پاس تو تھی ایک ہی سواری اور تو کچھ ہے بھی نہیں. تو کہنے لگے کہ یہ جو تھے وہ میرے والد کے دوست تھے اور ہمارے گھر آیا کرتے تھے, تو میں نے وہ گفٹ کر دی. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ چلے ہمارا ایمان کا لیول اتنا نہیں ہے, ہم اٹھا کے آئے تھے چلے آ جا لے لیں, تو میں کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کو یوز کر لیں, آن لائن جا کے آرڈر کر دیں, کتنی دیر لگے گی. اچھا جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کے ایڈریسز لے لیں, ایک دفعہ بھجوا دیں, 3 سال میں ایک دفعہ بھجوا دیں, چلیں کتنا آسان ہے. کتنے آپ کے والدین کے دوست آپ کو یاد ہوں گے, پتہ ہوں گے, جن کا ایڈریس بھی ہو یا کچھ پتہ, 5 6 10 اور کیا, جن کے والدین انتقال کریں, بھجوا دینا ایک آن لائن آرڈر کر کے, آئے کیا ہو جائے گا. اور وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ جو ڈیڈ سنت کو ریوائیو کرتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے, کیا کہا گیا حدیث کے اندر, جو مری ہوئی سنت کو ثابت نہیں حدیث. اچھا چلیں بہت اچھی بات ہے. چلیں یہ دیکھیں آن لائن آن بورڈ ایک عالم کے بیٹھنے کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ وہ حدیث ثابت نہیں. چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے نا, ریوائول والی حدیث اگر صحیح نہیں ہے, سنت تو ہو گئی آپ سے کہ وہ جو کہا تھا رشتہ داروں کے ساتھ والدین کے بھی ہو گیا کام. رشتہ داروں کے ایک کچھ نہیں کرنا, ایک دفعہ اپنے بچوں سے کروا لینا, ڈیٹا بیس بنا دو, پھر بھیجنا شروع کر دیں, کتنا آسان ہے نا.